إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنكم كافر ومنكم مؤمن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 11 دسمبر 2022 بروز اتوار ہے اور یہاں خیبر پختونخوا ضلع لکی مروت میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ایک ورکر کنونشن سے مجھے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں فرزند مفتی محمود رحمہ اللہ حضرت مولانا عطاء الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا کہ معاشرت کی کشمکش اور کارکن کی عملی تربیت کے پہلو، یہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں کروں گا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اہل حق میں بیٹھ کر اہل حق کی ترجمانی کی حیثیت سے چند باتیں کرنے لگا ہوں. بس اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں. یہ میں فیل ٹھیک نہیں کرتا، اس کو یہاں ہی رکھیں، یہ ایسے ٹھیک صحیح. اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا وقت قیمتی بنے گا. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہاں اسی لیے جمع ہیں کہ ہم اپنے جماعتی مقصد کو پہچانیں. اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جماعتی مقصد کی پہچان کے لیے جماعت سے وابستہ رہنا ضروری ہے. کیا مطلب؟ اگر ہم جماعتی وابستگی رکھیں گے تو ہمارے عمل سے، ہمارے کام سے، ہماری گفتگو سے جماعت کے معاملات کی ترویج نظر آئے گی. جس طرح ایک تنا ہوتا ہے، تنے کی شاخیں ہوتی ہیں، وہ شاخ ہری بھری ہوتی ہے جس شاخ کا تنے سے تعلق ہوتا ہے، اور جس شاخ کا تعلق تنے سے کٹ جائے وہ شاخ ہری بھری کبھی نہیں رہ سکتی. پھل تو دور کی بات ہے، ثمرات تو دور کی بات ہے، اس کی شکل بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کا تعلق جڑ کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح ہم کارکن ہیں تو ہمیں اپنی قیادت، اپنے اکابرین جس ترتیب پر ہمیں جماعت دے کر گئے ہیں، ہم اپنے اکابرین کو پڑھیں، ان کی جد و جہد کو سمجھیں، ان کی باتوں کو مطالعے میں لائیں، اپنے مذاکرے میں لائیں، اور تب جا کر ہماری جماعتی وابستگی کسی کام کے معاملے میں بنے گی. میں نے آپ کی خدمت میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے 10 پہلو لکھے ہیں، 10 پوائنٹس لکھے ہیں، تاکہ ان میں 10 پوائنٹس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کارکن کی عملی تربیت پر بات کر پاؤں. نمبر 1، کارکن کو چاہیے وہ اپنے اندر اخلاص نیت پیدا کر لے. اخلاص نیت کا کیا معنی؟ اخلاص نیت کا معنی یہ ہے کہ اس میں دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا یقیناً فائدہ یہی ہوگا کہ میں دوسرے مسلمان کو اپنا فریق نہیں سمجھوں گا، رفیق سمجھ کے اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. اگر میرے اندر اخلاص نیت نہیں ہے، خلوص و خیر خواہی و بھلائی کا جذبہ نہیں ہے، میں سامنے والے کو فریق سمجھ سکتا ہوں، رفیق نہیں سمجھ سکتا. اور اگر میں نے فریق سمجھ لیا تو پھر میں اس تک اپنی دعوت نہیں پہنچاؤں گا، اس پہ تنقید کرنا جانوں گا. تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز خلوص نیت، خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ ہر کارکن کو اپنے اندر رکھنا چاہیے.
نمبر 2، جس جماعت میں ہم ہیں، ہم جس مجموعہ میں موجود ہیں، اس جماعت کے اکابرین، اس جماعت کے قائدین، اس جماعت کے رؤساء، اس جماعت کے بڑے کن حالات، کن کیفیات کے حامل تھے، مجھے ان کے بارے میں معلومات چاہیے۔ اگر میں اپنے بڑے، اپنی قیادت، اپنے رؤساء، اپنے لیڈرز، اپنی جماعت کی بڑی قیادت، اکابرین کی پوری لسٹ جو ہمارے بڑے ہیں، ان کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتا تو میں حاطب اللیل ہوں۔ حاطب اللیل کہتے ہیں رات کو لکڑی اٹھانے والا۔ کیا مطلب؟ یہ اس زمانے کی ایک اصطلاح ہے جس زمانے میں رات کو اندھیرا ہوتا تھا، روشنی کا انتظام نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں یہ حاطب اللیل ہے، رات کو لکڑیاں اٹھانے والا ہے، یہ سانپ کو بھی لکڑی سمجھ کے اٹھا لے گا اور وہ اسے نقصان دے گا۔ اگر میں اپنے اکابر، اپنے جماعت کی مکمل قیادت کو معلومات کی حد تک نہیں جانوں گا، کبھی بھی میں اپنے کام میں پختگی پیدا نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، جب میں اخلاص سے نیت بھی رکھوں، اپنی قیادت کے حالات سے بھی واقف رہوں، اس کے بعد جب مجھے عملی میدان میں کام کرنا ہوگا تو پھر 2 باتیں ذہن میں رکھیں، ایک محنت ہوگی، ایک اس محنت کا رزلٹ ہوگا۔ تو مجھے محنت کرنی ہے، رزلٹ کی فکر نہیں کرنی۔ کیا معنی؟ میں یہ محنت کر رہا ہوں، جماعت کے لیے تگ و دو کر رہا ہوں، جماعت کے معاملات پہ میں ساتھیوں کو اکٹھا کرنے کی محنت کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میری جماعت کی اشاعت ہو، میری جماعت کی ترویج ہو، میری جماعت کی بڑھوتری ہو، میری جماعت میں اضافہ ہو، میری جماعت پھلے پھولے، میری جماعت آگے بڑھ کے صف اول میں خدمت کرے، لیکن نتیجہ یہ نہیں نکلتا، میری محنت کا نتیجہ 0 ہے، اللہ نہ کرے میری محنت کا نتیجہ 0 ہے، تو پھر مجھے نتائج سے، پھر مجھے رزلٹ سے بے پرواہ ہو کے کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے میرے ذمے محنت دی ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑا ہے۔ یہ بنیادی تیسری چیز ہے، اس پر بڑے بڑے جماعتوں کے بڑے بڑے کارکن بیٹھ جایا کرتے ہیں، مایوس ہو جایا کرتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، جماعتیں آگے جانے کے بجائے انحطاط کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ ان جماعتوں میں کارکن کا ذہن یہ ہے ہم محنت کرتے ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا، ہم تگ و دو کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، ہم کوششیں کرتے ہیں، ہمیں کوئی ثمرہ نہیں ملتا۔ بھائیو، ثمرات کی وصولی ہمارا مشن نہیں ہے، نتائج کی وصولی ہمارا مشن نہیں ہے، رزلٹ کو لینا ہمارا پروگرام نہیں ہے۔ ہم محنت کے مکلف ہیں، رب کریم کے دربار میں، اللہ تعالی کے پاس قیامت کے دن رب العزت کے جلیل القدر پیغمبروں میں ایسے انبیاء بھی آئیں گے جنہوں نے دنیا میں محنت کی ہوگی، دعوت کا کام کیا ہوگا، تبلیغ و اشاعت دین میں اپنی زندگیوں کو لگایا ہوگا، لیکن ان کے اتباع کرنے والے میں ایک امتی ہوگا، کسی کے 2 امتی ہوں گے، کوئی امت کے معاملات ساتھ لے کر نہیں آئے گا۔ جب وہ انبیاء نتائج سے بے پرواہ ہو کے رزلٹ کی فکر کیے بغیر محنت، کوشش، تگ و دو، لگن کرتے ہیں، تو اگر میں خود کو نبی کا وارث سمجھتا ہوں تو مجھے ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرے اندر بنیادی چیز ہے۔ ورنہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، تو بھائیو دریا چڑھ چڑھ کے اتر جائے، چڑھ جائے، مجھے اس سے فکر نہیں ہے۔ ہاں، مجھے دریا کہا جائے گا کہ میں بہنے والا تھا، میں چلا تھا، میں نے محنت کی تھی، میں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ مجھے اس پہ فائدہ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مجھے میرے اکابر نے، مجھے میری جماعت نے جس مشن پہ لگایا تھا، میں اس مشن کو دیکھ کر چلوں گا۔ اسے کہتے ہیں اتباع کرنا۔ اتباع طبیعہ سے نکلا ہے۔ طبیعہ عربی میں گائے کے بچے کو کہتے ہیں۔ گائے کا بچہ یہ نہیں دیکھتا میری اماں، میری گائے کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے اماں کدھر جا رہی ہے، میں نے اس کے پیچھے جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیادت کے معاملات پر
اس طرح ان کے مشن کو لے کر میں چلنے والا ہوں۔ جب یوں ہوگا پھر یہ جو آج کل کیلو کال ہے، یہ جو آج کل لیکن چونکہ چنانچہ گویا کہ کی باتیں ہیں، پھر یہ باتیں بند ہو جائیں گی، پھر نتائج سے بے پرواہ ہو کر ہم کام کریں گے۔ نمبر 4، جب میں محنت کر رہا ہوں خلوص نیت کے ساتھ، جماعت کے اکابرین کی علوم اور ان کے سوانح کو پڑھ کے، نتائج سے بے پرواہ ہونے کا ذوق رکھ کے، چوتھے نمبر پر مجھے اپنی جماعت کے کام پر، اپنے بیانیے پر، اپنے موقف پر شرح صدر ہونا چاہیے۔ شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ شرح صدر کا کیا معنی ہے؟ شرح کھولنے کو کہتے ہیں، صدر سینے کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں کوئی بائی پاس کرواؤں گا؟ میں کوئی سینہ پھاڑوں گا؟ شرح صدر کا کیا مطلب؟ اس موقع پہ شرح صدر کا مطلب سمجھیے۔ شرح صدر کا معنی اپنے موقف کے اوپر میں یہ بات جان چکا ہوں کہ میرا موقف کیا ہے، اس سوال کا پتہ ہو کہ میرا کام کیا ہے۔ آپ کہیں گے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جی ہاں، میں اپنے 4 ماہ جب تبلیغی جماعت میں حضرت حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ کی خدمت میں تھا، میں 20 دن حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں رہا رائیونڈ میں نے حاجی صاحب سے ایک دعا سیکھی بھی ہے، سنی بھی ہے، اور مانگنے کی ان کی ہمیں ترغیب بھی تھی۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ بیٹا دعاؤں میں ایک دعا یوں رکھو، اے اللہ میرے اوپر میرا کام کھول دے۔ یہ حضرت حاجی صاحب کے لفظ ہوتے تھے۔ میں بڑوں کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں، من عالم کے من عالم، لیکن میں بات کر رہا ہوں ہمارے بڑے کیا کہتے، فرماتے اللہ ہمارے اوپر ہمارا کام کھول دے۔ پھر ہم جا کے سمجھے اس بات کا مطلب کیا ہے۔ دراصل حضرت حاجی صاحب ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا آسان لفظوں میں مطلب بتا رہے تھے۔ جب سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ پارہ نمبر 16 میں موجود ہے، رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3 دعائیں ہیں، چوتھا نتیجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں بھی مانگی ہیں، اچھے نتیجے کے لیے اللہ سے اپنی بات بھی عرض کی ہے۔ پہلی چیز رب اشرح لی صدری، اللہ میرے اوپر میرا کام کھول دے۔ کیا مطلب؟ نبی پر نبی کا کام نہیں کھلا ہے، تو پھر مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو قرآن کریم میں کوٹ کرنے کا مطلب امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ جب وقت کا جلیل القدر نبی بنی اسرائیل صاحب التورات وکلم اللہ موسیٰ تکلیما کے صاحب حضرت موسیٰ رب سے شرح صدر مانگتے ہیں تو ہمیں بطریق اولا مانگنا چاہیے۔ رب اشرح لی صدری، اللہ ہم پر ہمارا کام کھول دے۔ یاد رکھیں میرا کارکن اپنی جماعت کے موقف کا دائی ہے، اور دائی پر اپنی دعوت کے معاملات نہ کھلے ہوں وہ دعوت شرح صدر سے نہیں دے سکتا۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرا کام کیا ہے، جب مجھے علم میں بھی نہیں ہے کہ میرے معاملات کی جزیات کیا ہے، میں نے اپنے کام کو کیا سمجھا، جب میرے اوپر ہی نہیں کھلا میں آگے لوگوں کو کیا بتاؤں گا؟ تو چوتھے نمبر کی چیز چاہیے، شرح صدر کا حصول ہو، یعنی اپنے پر کام کھلا ہوا ہو کہ ہمارا کام کیا ہے۔ اور میرے دوستو یہ کام کب کھلے گا؟ 2 وجہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ سے مانگنا تو ہے ہی کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، ہر وقت مانگتے ہیں، نماز میں بھی مانگتے ہیں، نماز سے بعد میں بھی مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد نماز میں رب جلی مقیم الصلاۃ میں پوری ترتیب مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم پڑھ کے مانگتے ہیں۔ یہ تو معاملات ہیں جو اللہ کرے گا، لیکن ایک کام ہم نے بھی کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے وہ یہ کام کرنا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں گے۔ بڑوں کو دیکھنے میں 2 چیزیں ذہن میں رکھنا، یہ شرح صدر پہ کہہ رہا ہوں۔ 2 چیزیں آج جو کارکن طے کر لے گا، کامیابی اس کے قدم چومے گی، کامیابی سے ہم کنار ہوگا۔ 2 کام۔ نمبر 1 یہ طے کر لے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرا کیا کام ہے، مجھ میں کیا کرنٹ ہے، کیا میرے اندر صلاحیتیں، کون سی پاور ہے، میں کس طرح دین کی خدمت کر سکتا ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں، میرے اندر اصلاح کا جذبہ ہے تو میں اصلاحی پہلو میں تبلیغی جماعت میں پہنچ کے
اصلاح اور تبلیغ کا کام کر سکتا ہوں، یا میں اپنے اندر دوسرے معاملات میں سختی کے معاملات میں جا کر کسی اور فیلڈ کو جوائن کر سکتا ہوں، یا میں اپنے اندر علمی طور پہ کام کر کے مدرسے کی چار دیواری کو آباد کر سکتا ہوں، یا میں عوام میں بیٹھ کے کام کر سکتا ہوں۔ تو پہلے اپنا موقف طے کرنے کے لیے خود یہ بات طے کر لیں کہ میری منزل کیا ہے، یہ منزل کا حصول طے کرنا، یہ پہلی ذمہ داری ہے، تب شرح صدر حاصل ہوگا۔ نمبر 2، دوسری چیز، میرا راستہ کیا ہے، میں کس کو آئیڈیل رکھنا چاہتا ہوں، کس کو اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کس کو بنیاد بنا کر چلنا چاہتا ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں، حضرت مدنی رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے۔ تو حضرت مدنی کا مزاج تحریکی ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا مزاج نظم و ضبط کا ہے۔ تو اگر ان دو اکابر سے مجھے پیار ہے، اور یقیناً پیار ہے، تو تحریک کی نسبت میں نے حضرت مدنی سے لینی ہے، نظم و ضبط کی نسبت میں نے حضرت تھانوی سے لے کر یکجا کر کے چلنا۔ میں نے کرنا کیا ہے، کس کو آئیڈیل بنانا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم منزل متعین کر لیں گے اور راستہ متعین کر لیں گے، کس کو دیکھ کے، کس کی پیروی کر کے، کس کے ساتھ رہ کے چلنا ہے، کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ یاد رکھیں، ہم ڈگمگاتے تب ہیں جب ہم ادھر دیکھیں، یار دلائل تو اس کے بھی مضبوط ہیں، ادھر دیکھیں دلائل تو اس کے بھی مضبوط ہیں۔ بھائیو، دین کی سب جماعتوں کے دلائل مضبوط ہیں، تو یہ دیکھ تیرا مزاج کہاں سے ملتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے 8 دروازے ہیں، تو ایک دروازے سے نکل، پھر دوسرے سے آ، پھر تیسرے سے نکل، پھر چوتھے میں آ، یہ بھی مسجد کا گیٹ، وہ بھی گیٹ، وہ بھی گیٹ۔ تو نے دروازے بدلتے رہنے ہیں، تو محراب تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو چاہتا ہے تو محراب تک آئے، منزل تک جاؤ تو کسی ایک دروازے سے لو راستہ، اور چلتے چلتے وہاں پر پہنچ جاؤ۔ دوسرے دروازوں کو اچھا تو سمجھو، لیکن اپنے دروازے پر مضبوطی اختیار کر لو۔ آج مسئلہ یہ ہے، میں دوسرے سے متاثر تب ہوتا ہوں جب میرے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ میں نے منزل اور راستہ یہ دونوں متعین کرنا ہے، تب جا کر مجھے شرح صدر ہوگا، ورنہ میرے اوپر میری جماعت کا کام نہیں کھل سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ اور میرے دوستو، جب آپ پر آپ کا کام کھلے گا تو پھر آپ کی باتوں میں وہ اثر ہوگا جس کو ایک شاعر نے کہا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پھر اس کے لیے لچھے دار الفاظ کی ضرورت نہیں پڑے گی، لفاظی اور خطابت کی مہارت کی اور سرعت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ ایک لفظ ہوگا، چاہے ٹوٹا پھوٹا ہوا جڑا ہوا کیوں نہ ہو، وہ دوسرے کے دل میں جا کر گھر بنا لے گا۔ یہ شرح صدر ہے، یہ تب ملے گا جب راستہ اور منزل متعین کر لیں گے۔ 5واں نمبر، اسباب کا استعمال ہمارا کارکن جانتا ہوں۔ کیا مانا؟ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي۔ کیا مانا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، لفظی ترجمہ، اللہ میرے لیے کام آسان کر دے۔ کیا مطلب؟ اللہ اسباب قدرت تو اللہ کو حاصل ہے، یہ اسباب قانون کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن ہر عملی پہلو میں قدرت کی بات نہیں کرتا، قانون کی بات کرتا ہے۔ تو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي کا مطلب، اللہ مجھے میرے مشن کو پھیلانے کے اسباب دے دے۔ اسباب میں سبب ہے، بندے کے پاس زبان ہونی چاہیے، سبب ہے بندے کے پاس قلم ہونا چاہیے، بندے کے پاس سبب ہے، جدید دور کی بات کر رہا ہوں، یہ موبائل اور کیمراز ہونے چاہیے، یہ بھی اسباب کے درجے میں۔ کیا مطلب؟ جتنے سبب میں اپنے اندر رکھتا ہوں، جتنی میری صلاحیت ہے اسباب کو لینے کی، تو ان تمام اسباب کا استعمال میں جانتا ہوں۔ دیکھیں اتنا بڑا مجمع ہے، اگر یہاں اسپیکر کا سبب نہ ہو تو میں آپ تک بات نہیں پہنچا پاؤں گا، یہ بھی تو سبب ہے، اس سبب کے ذریعے آپ تک بات ہو رہی ہے۔ میں نیچے بیٹھوں، آپ تک بات کیسے آئے گی؟ آپ مجھے دیکھیں گے نہیں، اس کے لیے کرسی اور اسٹیج موجود ہے، یہ بھی اسباب ہے، یہ بھی سبب ہے۔ اس سبب کی بنیاد پہ میں قدر بلند ہو کر آپ سے مخاطب ہوں، تو یہ اسباب ہے۔ جیسے یہ اسباب ہم نے اختیار کیے ہیں، تو جماعتی ترویج کے لیے، جماعتی مشن کے لیے، جماعتی موقف کے لیے، جماعتی کاز کے لیے میں اسباب اختیار کیوں نہیں کرتا؟ میں دوسرے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، جدید زبان میں، میرے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ اس میں نہیں ہے، کال تو ہے نا،
میسج تو ہے نا، میں اس کے ذریعے اپنی جماعتی موقف کو آگے پھیلاؤں۔ میرے پاس انٹرنیٹ کا موبائل ہے، آئی ڈیز ہیں، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، گوگل ہے، tune.pk ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، باقی چیزوں کو میں جماعتی کام کے لیے ان تمام چیزوں کو وقف کر دوں۔ یہ کوئی بات ہے؟ میں اپنی آئی ڈی پر، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر سارا دن لطیفے شیئر کرتا پھروں۔ آج کل میں پنجاب میں بھی ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ سردار پٹھان کے لطیفے شیئر کر کے لوگ اپنی فیس بک کو سجائے ہوئے ہیں۔ کسی کے لیے کوئی بیویوں کے لیے لطیفے بنا کر اپنی آئی ڈی کی زینت بنایا ہوا ہے، کوئی ایران تران کی باتیں کر کے معاملات کیے ہوئے ہیں۔ بھائی میں جس جماعت سے وابستہ ہوں، جس موقف سے وابستہ ہوں، جس کاز سے وابستہ ہوں، جن اکابرین کی امانت کا میں امین ہوں، میں اس سے اپنی آئی ڈی کو کیوں نہ سجاؤں، اس سے اپنا کام لے کر کیوں نہ چلوں۔ میں نے کئی دوستوں کو دیکھا ہے، ناراض نہ ہونا، وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھائی میں جمعیت کو تو ہوں لیکن میری آئی ڈی تو جمعیت کی نہیں ہے نا، اس پہ تو میں آزاد ہوں جو لکھوں گا۔ بھائی ہم آزاد ہیں، ہم کوئی غلام نہیں ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب؟ کل آپ کہیں گے میں تو جمعیت کو، میری زبان جمعیت کے خلاف بولتی ہے، تو زبان تو جمعیت کی رکنیت فارم نہیں پور کر چکی نا۔ کیا تشریح آپ مجھے کر رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں آپ مجھے؟ کارکن ایسا ہوتا ہے؟ کارکن کی سوچ ایسی ہوتی ہے؟ کیا ہم یہ جملے کہنے کے لیے جماعت میں ہم اپنی جماعت کا خود بٹھا بٹھا رہے ہیں پھر یہ کام کر لیں؟ ہم میں سے ہر بندے کو اینٹ کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیوار کھڑی ہوتی ہے اینٹ در اینٹ، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دے رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اینٹ کے بھائی میں ساری زندگی سہارا دیتی رہوں گی، میں تو یہاں سے نکل جاؤں۔ اگر ہر اینٹ یہی سوچے گی تو بتاؤ انجام کیا ہوگا؟ پھر نیچے سے لے کر اوپر تک کی جب نیتیں خراب ہو جائیں نعوذ باللہ، تو پھر جماعت کیسے چلے گی؟ یہ نیتیں ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کا ایک عجیب شعر ہے، آج سے تقریباً کوئی 900 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں گربا میرو سگ وزیرو موش رادی وان کند اینچنی ارکان دولت ملک راں ویراں کند۔ اہل علم سمجھتے ہیں، مجھے ترجمے کی کیا ضرورت ہے، بس آپ سمجھیں کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو میرے دوستو یہ 5ویں نمبر پہ اسباب کا استعمال جانتا ہوں، وہ جو سبب پر بندہ قادر ہے اس سبب کو چلائے۔ میں ہر بندے کو پابند نہیں کرتا بھئی تو فیس بک کی آئی ڈی بنا، تو یوٹیوب پہ چینل بنا، تو جو ہے نا کیمرہ خرید، تو یہ خرید، میں ہر کو پابند نہیں کرتا۔ ہر بندہ اپنی طاقت کے بقدر خود پابند ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے مجھ میں کیا پاور ہے، کیا طاقت ہے، کیا معاملات ہیں، اس کے مطابق اس کی ساری ترتیب ہے۔ یہ 5ویں نمبر پہ اسباب کا حصول۔ اور سنیں میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اسباب کے حصول میں مجھے کسی سے مشورہ تب کرنے کی ضرورت ہو جب میں سمجھوں جس سے مشورہ کر رہا ہوں وہ سبب میں ماہر ہے، اسباب میں ماہر ہے، تو میں اس سے سبب سے مشورہ لے لوں اور ان اسباب کو میں جماعت کی ترویج کے لیے، جماعت کی ترقی کے لیے، جماعت کی اشاعت کے لیے، جماعتی بیانیے کے تبلیغ اور موقف کو پھیلاؤ کے لیے میں اس کو استعمال کروں گا۔ اور اگر میں نے استعمال ٹھیک کر لیا انشاءاللہ تعالی میری جماعت ترقی پذیر بنے گی۔ نمبر 6، چھٹا نمبر، 5 باتیں ہو گئے۔ چھٹے نمبر پہ جب میرے ہاں اخلاص نیت بھی ہو، جماعت کے اکابرین کا علم بھی حاصل کر چکا ہوں، نتائج سے بے پرواہ ہو کر محنت بھی کر رہا ہوں، شرح صدر بھی مجھ میں ہے، اور اسباب کی دنیا میں اسباب استعمال کر کے آگے بھی جا سکتا ہوں، تو چھٹے نمبر پہ مجھے یہ بات چاہیے، لہجہ نرم موقف گرم کے ساتھ عوام میں بات کرنا میں جانتا ہوں۔ کیا معنی؟ لہجہ نرم موقف گرم۔ لہجہ نرم کا معنی پیار سے بولو، محبت سے بولو، عزت دے کر بولو، مقام دے کر بولو، مخالف کا نام بھی صاحب لے کر بولو، لیکن موقف گرم کا معنی آپ کے موقف پر دلائل ہونے چاہیے۔ آپ اپنی آواز کو اونچا کر کے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ چیخ مار کے، شور شرابہ ڈال کے اپنے دلائل، اپنے بات کو نہیں منوا سکتے جب تک آپ کی قوت دلیل نہ ہو۔ قوت عقیدت تو ہے، ہمارے پاس کئی قوت عقیدت ہیں، ہم عقیدت کے معاملے میں تو بہت آگے جا چکے ہیں، لیکن قوت عقیدت کے ساتھ قوت دلیل بھی ہونی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں لہجہ نرم اور موقف گرم، دلائل کے انبار ہو۔ آپ دلیل کی دنیا میں بات کرنا جانیں
کہ اگر میں اس سے اختلاف کرتا ہوں یہ بنیاد، یہ بنیاد، یہ بنیاد، یہ بنیاد، یہ بنیاد، آپ پھر بتائیے۔ اور پھر جب آپ دلائل پیش کریں اپنی موقف کو سمجھانے کے لیے تو آپ کی سب سے پہلے نمبر پہ وہ دلیل ہونی چاہیے جس کا توڑ مخالف کے پاس نہ ہو۔ مثلا آپ کے پاس 5 دلیلیں ہیں ایک بات کی حقانیت کے لیے، تو آپ نے پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر پہ ابتدا میں، شروع میں، سٹارٹنگ میں وہ دلائل دینی ہے جو اس کا جواب اس کے پاس نہ ہو۔ اس طرز پر جب آپ بات کریں گے پھر آپ کی بات کو نظریاتی بات سمجھی جائے گی اور آپ کے موقف کو سنا جائے گا کہ بھائی ہم کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سینس سے کام لینا جانتے ہیں، ہماری کھوپڑیوں میں دماغ موجود ہے، ہمارے سینوں میں دل موجود ہے، اور ہماری جان میں طاقت موجود ہے، ہمارے پاس علم اور قوت موجود ہے۔ ہم بات کرتے ہیں تو دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، وہ صحافی کے ساتھ ہو، وہ بیوروکریٹ کے ساتھ ہو، وہ کسی سیاستدان کے ساتھ ہو، وہ کسی جج کے ساتھ ہو، وہ کسی جرنیل کے ساتھ ہو، یا کسی عام سیاسی جماعت کے کارکن کے ساتھ ہو، یاد رکھیں جب آپ دلیل پیش کریں گے دلیل اسلحے کی طاقت سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم 2003 کی بات کر رہا ہوں، متحدہ مجلس عمل کا دور تھا، حضرت لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، LFO پر ایک تقریر کرتے ہوئے اس وقت کے اسپیکر کو حضرت نے مخاطب ہو کر کہا تھا، جناب اسپیکر صاحب پرویز مشرف کو کہو ڈکٹیٹری کی زبان چھوڑ، ہم سے آئین کے ساتھ دلیل کی بات کر۔ فرمایا میں طاقت کو دلیل تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں، دلیل دلیل ہوتی ہے، آؤ دلائل کے ساتھ ہم سے بات کرو۔ لیکن آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا کہ جو خود کو بڑا منڈیٹ رکھنے والا، بڑی پاور رکھنے والا 4 اسٹار جرنیل اپنے آپ کو سمجھتا تھا، وہ ہمارے قائد کے سامنے دلیل کی دنیا میں ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ تو یہ 5ویں نمبر پہ ہے کہ دلیل کے ساتھ بات کرنا سیکھو، دلیل کے بغیر بات نہیں کرنا، دلائل کے ساتھ بات کرو۔ میرا عنوان کارکن کی تربیت ہے، اس لیے میں کارگزاریاں کم سنا رہا ہوں، میں صرف اس پہلو پہ چل رہا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں حضرت مولانا یحییٰ عباسی دامت برکاتہم کے مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ جتوئی ضلع مظفر گڑھ میں تھا۔ وہاں پر مجھ سے ایک اسکول کے پرنسپل تھے، ان کے ساتھ 3-4 کولیگز اور تھے، وہ ملنے آئے۔ مجھے کہنے لگا مفتی صاحب ہم آپ کو فالو بھی کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر آپ کو سنتے بھی ہیں، آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، ایک بات ہے کیا یہ جمعیت علماء سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ جب یہ بات کرتے ہیں ہمارا دل دکھتا ہے فلاں فلاں۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے بتائیے، معاملہ آپ کیا؟ کہتے ہیں آپ عمران خان کی مخالفت میں بات کرتے ہیں، یہ سیاسی باتیں چھوڑ دیں ادھر۔ میں نے وہاں ان سے 5 باتیں کی ہیں، آپ سے ایک بات کرتا ہوں۔ میں نے ان 5 باتوں کے بعد یقین مانیے ہائی کوالیفائڈ لوگ تھے، ایک پروفیسر تھا، ایک پرنسپل تھا اسکول کا، 18-19 گریڈ کے آدمی تھے، لیکن ایک مولوی کے سامنے ان کی زبانیں ایسے بند ہوئی جیسے بند ہونے کا حق تھا۔ وہ اٹھے اور اٹھتے ہوئے یہ لفظ بولے کہ واقعی ہمارے پاس جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم اپنی فی الحال جماعت نہیں چھوڑتے، لیکن اس نتیجے پر آ گئے ہیں کہ دلائل آپ کے پاس بھی ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ جب آپ کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو نا، نہیں ہم تھوڑی کوشش کریں گے۔ میں نے کہا چلو آپ کر لیں۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی، وہ کہنا ہمیں یہ چاہتے تھے کہ یار اس نے ریاست مدینہ بنائی ہے، آپ ان حکمرانوں کی، سابق حکمرانوں کی تائیدیں تو کرتے ہیں جو ریاست مدینہ کا نام نہیں لیتے، یہ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے۔ جب یہ ریاست مدینہ کی بات کر رہا تھا وہ مولوی دیکھیں، وہ عالم دیکھیں، وہ بندہ 2-4 مثالیں دی، یہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو مولانا کو چاہیے تھا واقعی اگر آپ دیندار ہیں تو آپ اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے کہ شاباش آپ نے مدینہ کی ریاست کی بات کی ہے تو آپ کو اس جملے میں تو ساتھ دینا چاہیے تھا نا۔ میں نے کہا جی آپ نے بات پوری فرما لی ہے یا کچھ اور رہتا ہے؟ کہتے جی ہم نے بات پوری کر لی ہے، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر اب جگر سنبھال کے بیٹھنا، اب میری باری آئی ہے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ میں نے کہا اب میں بات کروں۔ کہتے جی، میں نے کہا قرآن کریم کہتا ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ میں نے کہا آپ پروفیسر صاحب ہیں، آپ ترجمہ جانتے ہوں گے، یا قرآن کریم کا ترجمہ اٹھاتے ہیں، ذرا اس لفظ کا مطلب مجھے سمجھا دیں۔ ایک ان میں ایم اے اسلامیات تھا، انہوں نے کہا جی بالکل۔
انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. قرآن کہتے ہیں نبی پاک کچھ آپ کے مخالف ایسے ہیں جن کو آپ سمجھائیں، آخرت سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں نہ سمجھائیں، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے. میں نے کہا یہ کیا مطلب؟ ایسے بھی کوئی ہیں کہ جن کی بات کا اعتبار نہیں ہے؟ کہتے ہاں ایسے بھی تھے. تو میں نے کہا پتہ چلا وہ جو بھی کہیں تو تجربے والا بندہ، رسول اللہ کو تجربہ ہے نا، اس لیے رب نے منع فرما دیا جی نہیں جانا. تو پتہ چلا کچھ لوگ زبان سے کہتے بھی رہیں گے لیکن ان کی روش، ان کا پاسٹ، ان کی ماضی، ان کے اعمال، ان کا کردار اس بات پہ شاہد عدل ہوگا کہ دھوکہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں اس آیت سے تو یہی سمجھ آتا ہے. میں نے کہا جب اس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے تو ریاست مدینہ میں کیا مطلب؟ سب سے پہلے بندہ شریعت اپنی جان پر مدینہ کے احکام نافذ کرے، پھر اپنے ازواج پہ نافذ کرے، اپنی اولاد پہ نافذ کرے، اپنے محتاج پہ نافذ کرے، پھر اس کے بعد اپنی جماعت پہ نافذ کر کے ملک میں نفاذ کی بات کرے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا مجھے بتائیں ریاست مدینہ کے احکام میں کوئی ایک حکم بتائیں، ایک حکم بتائیں جو اس نے اپنے 6 فٹ کے جسم پہ نافذ کیا ہو. دیدہ بایت منٹ لگائے. میں نے کہا پیش کیجئے، بسم اللہ بسم اللہ ایک پیش کیجئے. میں نے کہا خدا کے بندے عمران خان بغیر اٹک کے مجھے پوری نماز سنا دے، میں اس کی تائید کر لوں گا. تم کہتے ہو ریاست مدینہ؟ اچھا اس پر تو میں نے اچھی بھلے ایک لیٹر دیا نا ان کو، ہاں بھائی دکھائیں کیا ہے. اچھا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا تھوڑا آگے چلتے ہیں. ریاست مدینہ کے مستری صاحب سے میں پوچھتا ہوں، جناب کنسٹرکٹر صاحب، آپ کی اولاد ریاست مدینہ میں کتنے احکام کو فالو کر رہی ہے؟ میں نے کہا میں حیران ہوں، باپ ریاست مدینہ کا مستری بنا ہوا ہے، اولاد زیک گولڈ سمتھ یہودی کے گھر پل رہی ہے. جمعیت علماء اسلام جناب مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، نعرہ تکبیر. میں نے کہا کیا ریاست مدینہ ہے؟ نمبر 3، اس جماعت میں کتنا اسلام نافذ ہے؟ کتنی ریاست مدینہ کے احکامات نافذ ہیں؟ کسی ایک جگہ مجھے دکھا سکتے ہو کوئی ایک پروگرام جو گانے بجانے سے خالی ہو؟ مولانا کی زبان میں کہوں باجوں اور باجیوں سے خالی ہو. ہاں کوئی ایک دکھائیں. کہاں ہے ریاست مدینہ؟ یعنی یوں میں چلتا گیا، چلتا گیا آگے. 3 4 5 باتیں میں نے سمجھائی. یقین مانیے جسے کہتے ہیں نا کہ ٹکے کا بھی کوئی جواب نہ، بندہ ہگا بکا ہو جائے. تو میں نے وہاں تو 5 باتیں کی تھی، لیکن میری بات کا مطلب ہے میں نے شور نہیں مچایا، سختی نہیں کی، منہ نہیں چڑھایا. میں نے دلیل کی طاقت سے بات کی ہے، خاموش ہو گئے سامنے. تو بھائیو 5واں نمبر، اپنے موقف کو عوامی زبان میں پیش کرنا آپ کو آتا ہوں. یہ کارکن کی 5ویں چیز ہے. نمبر 6، ساری 6 چیزیں ہیں، 6واں نمبر تھا. 7واں نمبر، کارکن، ہر کارکن میں حوصلہ مندی ہو اور آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنا جانتا ہوں. کیا مانا حوصلہ مندی کا مطلب کیا ہے؟ حوصلہ مندی کا مطلب یہ ہے کہ 2 مطلب ہیں. نمبر 1، مشکل وقت میں اس کے قدم ڈگمگائیں نہیں. نمبر 2، اپنے ساتھیوں کو بھی مشکل وقت میں سہارا اور دلاسا دے سکے. یہ ہے حوصلہ مندی. حوصلہ مندی کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے. جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں، آج 1444 ہجری ہے، سن 8 ہجری جمادی الاولیٰ، آج سے 1436 سال پہلے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنگ کے لیے صحابہ کو بھیجا تھا اس کا نام ہے جنگ موتا. سن 8 ہجری میں ہوئی ہے. یہ موتا اردن کی سٹی ہے، ایک علاقے کا نام کرک ہے، اس میں ایک دیہات کا نام موتا ہے. مولانا وہاں بھی کرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کرک کے ساتھ جگہ ہے، وہاں کہتے تو اس کو کرک ہے نا، کروک، یا اس طرح وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں. تو علاقے کا نام موتا ہے، جنگ موتا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جنہیں امیر بنا کے بھیجا، تینوں شہید ہو گئے. حضرت زید ابن حارثہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ. اس کے بعد حوصلہ مندی دیکھیے، 3000 صحابہ اور مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر، 66 گنا بڑا لشکر ہے، 66 گنا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھالی. ایسے حوصلہ مندی کے ٹپس بتائے صحابہ کو کہ جاتی ہوئی جنگ صحابہ نے واپس پلٹ کے لے لی. کیا ہوا سنیے. حضرت خالد ابن ولید کہنے لگے اب شام ہو گئی ہے،
اور رات کو تو جنگ رک جاتی ہے. صبح جب جنگ لڑیں گے تو میں 2 فیصلے کر رہا ہوں, دونوں آپ کو ماننے ہوں گے. نمبر 1, میں 1500 آدمی 3000 کے لشکر میں 1500 آدمیوں کہتا ہوں کہ آپ جنگ سے ہٹ کے اس طرف چلے جائیے. آپ یہ نہ کہیے کہ ہم کمزور ہیں, پہلے بھی 2 لاکھ ہیں, یہ 1500 بندہ بھی ہٹ گیا تو کیا اعتراض نہ کرنا. نمبر 1 وہاں چلے جا. نمبر 2, جس وقت عین ہماری جنگ گھمسان پر ہو اور جنگ لڑی جا رہی ہو تو تم اچانک وہاں سے کفار کی طرف سے ایسے آؤ جیسے نایا لشکر ہمارے پاس بطور کمک آ رہا ہے, بطور مدد آ رہا ہے. ہماری لڑائی کے وقت نہیں, عین گھمسان کی جنگ کے وقت آنا. کہ جی ٹھیک ہے. وہی ہوا. ایسے ہی ترتیب پہ جب اگلے دن وہ 1500 کا لشکر وہاں سے گھوڑوں کی ٹاپ دوڑاتے ہوئے آیا تو دشمن کے چھکے چھوٹ گئے. سامنے 2 لاکھ لشکر کے کافروں کو آسمان کی آنکھ نہیں بھاگتے دیکھا. اس حوصلہ مندی کا کیا کام ہوا؟ اپنے کارکنوں کی جان بھی بچا لی اور کافر سے جنگ بھی جیت لی. 9 تلواریں ٹوٹی ہیں حضرت خالد بن ولید کی اس جنگ میں. 9 تلواریں پتھروں پہ نہیں, مخالف کافر کی گردن پہ ٹوٹی ہیں. ایک تلوار اگر آپ وزن اٹھا کے صحابہ کے دور کی تلوار کی آپ نے زیارت کی ہو, میں نے یورپ استنبول کے توپکاپے اسٹیڈیم میں ترکی میں اس تلوار کو دیکھا جو خلفائے اربعہ کی تلواریں وہاں موجود ہیں, سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں سے پکڑو تو نوک وہاں پہ جا کے لگے. یہ 9 تلواریں حضرت خالد بن ولید نے توڑی ہیں, لیکن اس جنگ میں بھی حوصلہ مندی نہیں چھوڑی. اور آپ کو پتہ ہے حضرت خالد کی اس حوصلہ مندی سے 2 لاکھ کافر, 3000 مسلمان کتنے شہید ہوئے ہوں گے آپ کو پتہ ہے؟ 12 مسلمان شہید ہوئے اس جنگ میں اور 2000 کافر قتل ہوا ہے. 66 بندوں کی تلواروں کا ڈبل لائن جو حضرت خالد ابن ولید نے بنائی تھی, آپ فتوح البلدان علامہ بلازری کو پڑھ کے دیکھ لیں. تو میری بات کا مطلب حوصلہ مندی یوں ہوگا کہ بندہ اس موقع پہ اس کی قدم بھی نہیں ڈگمگائیں گے اور وہ اپنے کارکنوں کو بھی دلاسا دے سکے گا, قوت کو اس مشکل میں بچائے گا. یہ 7ویں نمبر پہ کارکن کا عملی پہلو ہے. نمبر 8, جو مخالف کا پراپاگنڈا ہو, جو مخالف آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے, کارکن اس کا حکمت سے جواب دینا جانتا ہو. حکمت سے جواب کا کیا مطلب؟ حکمت سے جواب کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لفظوں سے, ایسی ترتیب سے جواب دیں کہ اس وقت جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کام بھی ضائع نہ ہو اور سامنے والا خاموش بھی ہو جائے, پراپاگنڈا بھی ختم ہو جائے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کے لیے علامہ خالد محمود رحمہ اللہ کا ایک جملہ پیش کرتا ہوں. علامہ خالد محمود PhD لندن رحمہ اللہ. حضرت علامہ صاحب فرماتے ہیں انڈیا سے نکل کے جب علماء دیوبند نے انگلینڈ میں مدارس بنائے تو انگلینڈ کی حکومت کو کچھ مخالفین نے جا کر پروپیگنڈا کے طور پہ خطوط لکھے کہ یہ وہی مولوی دیوبندی ہیں جنہوں نے انڈیا میں تمہارے ساتھ 1857 کی جنگ آزادی میں شاملی میں تمہارے اوپر حملے کیے تھے. آج یہ تمہارے پاس انگلینڈ میں آ کے مدرسے اور اسلامک سینٹر بنا رہے ہیں, لہذا ان کو بند کیا جائے. تو کہتے ہیں انگریز بڑا شاطر ہے, انہیں 15 سوال نامے کا ایک کاغذ بنایا اور ہر اسلامک سینٹر میں بھجوایا. جب ہر سینٹر میں گیا تو وہاں کے علماء پریشان ہو گئے کہ سوال عجیب قسم کے انگلینڈ کی حکومت نے اس میں لکھ دیے تھے, اور وہ تمام سوالات جمع کر کے وہاں پر لکھے. حضرت علامہ صاحب فرماتے ہیں جب یہ بات ہمارے سامنے آئی تو میں نے تمام محتممین کو حوصلہ دیا. میں نے کہا جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان سوال ناموں کا جواب مشورے سے لکھیں گے. مختلف سوال تھے, ان میں ایک سوال تھا آپ کے کچن کتنے ہیں, طلباء کتنے ہیں, پڑھتے کتنے ہیں, پڑھاتے کتنے ہیں. لیکن ایک سوال انہوں نے اپنے کام کا ڈالا تھا کہ تم دیوبندی ہو, بتاؤ دارالعلوم دیوبند کیوں بنایا گیا تھا. اگر انگلینڈ میں کافر حکومت کو بیٹھ کے جواب وہ دیا جائے جو کوئی ہم سے پوچھے کہ دیوبند کیوں بنا تھا, تو ہم نے یوں بازو چڑھا کے جواب دینا ہے ہم نے انگریز کی ایسی تیسی کرنی تھی. تو وہاں حکمت چاہیے تھی. تو علامہ خالد محمود رحمہ اللہ نے اس کا جواب لکھوایا. فرمایا 1857 میں جنگ آزادی ہوئی, نوجوان میں جذبات موجود تھے, ہمارے اکابرین نے دارالعلوم دیوبند بنایا تاکہ جو لڑنے والے ہیں وہ لڑائی کے بعد پڑھنے کو آ جائیں. آج بھی انگلینڈ میں مدارس ہمارے قائم ہیں. یہ ہے حوصلہ مندی اور حکمت سے جواب دینا. تو 7ویں چیز کے بعد 8واں نمبر تھا
حکمت سے پروپیگنڈے کا جواب دینا کارکن میں ہو۔ نمبر 9، قیادت پر اعتماد کرنے والا مزاج ہو۔ میں نے کہا میں 10 پوائنٹ بتاؤں گا، 9واں پوائنٹ سیکنڈ لاسٹ، قیادت پر اعتماد کے مزاج کا کیا مطلب؟ ہر بندہ خود سر نہ ہو، میری رائے ہے بھائی، آپ رائے پیش کر سکتے ہیں، رائے کو فیصلہ نہیں بنا سکتے۔ اوپینین اور ڈیسیژن، رائے اور فیصلہ میں فرق ہوا کرتا ہے۔ آپ مشرے کا اسلوب دیکھنا ہو تو اہل حق میں تبلیغی جماعت کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ساتھی رائے دیں، امیر صاحب فیصلہ کریں گے، اور جو رائے دے، جس کی رائے پر فیصلہ ہو جائے، وہ اللہ سے ڈر ڈر کے استغفار کرے، اللہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی شر ہو، اللہ تو خیر پیدا فرما دے۔ اور جس کی فیصلے میں رائے نہ مانی جائے، وہ یہ کہ اللہ شکر تو نے مجھے آزمائش سے بچا لیا۔ اس کو ہم آئیڈیل بنائیں نا، تو جب ہمارے اندر یہ ہوگا اور ہم قیادت پر اعتماد رکھیں گے تو پھر یہ اشکالات کھڑے نہیں ہوں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، توجہ کریں۔ 3 منزلہ عمارت ہو، تیسری چھت پہ ایک آدمی بیٹھا ہے، اور وہ ہمیں بتاتے دور سے یہ ہو رہا ہے، اور ایک آدمی نیچے بیٹھا ہے، وہ کہتے یوں نہیں ہو رہا، تو ہم اس کی بات مانیں گے جو اوپر بیٹھا ہے۔ قیادت کا معاملہ اوپر بیٹھنے والوں کی طرح ہوتا ہے کہ وہ دور کے حالات کو جان جاتے ہیں۔ منہاج السنہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب فتنہ آتا ہے اہل علم اس کے آنے سے پہلے اس کو جان چکے ہوتے ہیں، اور جب فتنہ چلا جاتا ہے عوام کو تب پتہ چلتا ہے۔ تو کارکن کو قیادت پر اعتماد کرنا چاہیے، قیادت پر اعتماد ہوگا تو بات بنے گی۔ اور اسی پر میں مثال وہ پیش کرتا ہوں جو حضرت قائد ملت اسلامیہ پیش فرمایا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کارکن کا جذبہ اور قیادت کی پالیسی سمجھنی ہو تو سن 6 ہجری کے بعد، جب سن 6 ہجری میں عمرۃ القضاء سے پہلے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو اس میں جو 10 شرائط کفار سے طے ہوئے تھے، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی بھی رسالت میں آپ کی خدمت میں آ کے دامن اقدس کو پکڑ کے عرض کرنے لگا اقتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، یا رسول اللہ ہمارے شہداء جنت میں، ان کے مردار جہنم میں نہیں ہیں۔ فرمایا یقیناً ہے، کہا پھر ہم یہ فیصلے کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بظاہر یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان بار بار کہتے تھے، حتیٰ کہ یہ وقت بھی آیا جب من محمد الرسول اللہ الی اہل مکہ لکھا گیا تو انہوں نے کہا جی محمد الرسول اللہ کاٹو، محمد ابن عبداللہ لکھو، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے جنگ کرتے؟ حضور پاک نے فرمایا امحو یا علی، علی جس جگہ لکھا ہے مٹا دیں۔ حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لا امحو ابدا، علی کیسے آپ کے ساتھ لفظ رسول اللہ کو مٹائے، میں کیسے مٹاؤں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، محمد الرسول اللہ بھی ہوں، علی مجھے دکھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے مٹا دیا۔ یہاں قیادت کی پالیسی کچھ اور تھی، کارکن کا جذبہ کچھ اور تھا۔ حضرت عمر کہتے جب ہم واپس پلٹ رہے تھے راستے میں انا فتحنا لک فتحا مبینا اترا، تو میں نے ایمان تو رکھا ہوا تھا کہ واقعی فتح مبین ہے، لیکن میرا عین الیقین کا معاملہ یہ تھا کہ مجھے آنکھ سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن 1 سال میں معاملات بدلے، اس سے اگلے سال میں مکہ فتح ہوا، تو پھر پتہ چلا قیادت کی پالیسی انجام کو پہنچ گئی۔ کارکن کا جذبہ قیادت کی پالیسی کے تابع ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ 9ویں چیز ہے۔ 10ویں اور آخری چیز، قومی، ملی، دینی، جماعتی جذبے سے ہم ایک دوسرے پہ ایثار کرنے والے ہیں۔ ایثار کا مطلب وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ صحابہ کرام خود اس چیز کے مستحق ہوتے لیکن اپنے بھائی پر اس معاملے کو ترجیح دیتے۔ کیا مانا؟ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے جو واقعہ لکھا میں اشارہ کرتا ہوں، حضرت شیخ فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا مہمان ہے جاؤ اس کو کھلا دو۔ کھانا کل اتنا تھا کہ میاں بیوی نے کھانا تھا، بچوں سمیت تھوڑا ہی تھا، تو میاں لے گیا گھر میں اس کو۔ اس صحابی نے بیوی کو کہا بچوں کو لوری دے کے سلا دو، بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا، اور بیوی کو کہا کہ تو ایک سائیڈ پہ بیٹھ، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، میں منہ چباتا رہوں گا بغیر نوالے کے، اندھیرا ہوگا تو چراغ گل کر دینا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ یہ بھی کھا رہا ہے، بس مہمان میرے بھائی کا پیٹ بھر جائے، حضور کا حکم پورا ہو جائے، ہم گزارا کر لیں گے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ملی، یہ جماعتی، یہ قومی جذبہ ہوگا تو جتنے قومی پہلو آئیں گے
قومی چیلنجز آئیں گے، جتنے آمدہ درپیش مسائل ہوں گے، یہ جو معاملہ جماعت کا، ملک کا، مذہب کا جو بھی آئے گا اس پر ایثار کا جذبہ ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جماعت بھی مضبوط ہوگی اور کام بھی آگے چلے گا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ امید ہے جو میسج میں آپ تک کنوے کرنا چاہتا تھا وہ میں عوامی لہجے میں آپ تک سمجھا پایا ہوں۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔